السلام علیکم ویورز، ویلکم ان اے نیو سیشن۔ آپ سب دوستوں کو میں اپنے اس نئے سیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا جو سیشن یا آج کا جو لیکچر ہم دیں گے وہ ہوگا کہ ایک قانون پاس ہوا تھا عمران خان صاحب کے دور میں کہ سکسیشن سرٹیفکیٹ یا جانشینی سرٹیفکیٹ یا لیٹر آف ایڈمنسٹریشن، اس کے اختیارات عدالت سے لے کے نادرا کو دے دیے گئے تھے۔ اس پہ باقاعدہ نوٹیفیکیشن، آپریشنل نوٹیفیکیشن نہیں ہوئی تھی، لہٰذا اب جو وہ آپریشنل نوٹیفیکیشن ہے وہ ہو چکی ہے۔ اب جو ایک سکسیشن سرٹیفکیٹ یا جانشینی سرٹیفکیٹ کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنے نادرا سے، اپنے علاقے کے نادرا سے رجوع کر سکتا ہے۔ اب آن لائن سارا پروسیجر آن لائن ہو گیا، ظاہری بات ہے نادرا کا جو پروسیجر ہے وہ تمام آن لائن ہے۔ اب کنفیوژن یہ کریٹ ہو گئی ہے لوگوں میں کہ نادرا سے کیسے حاصل کیا جائے۔ عدالت کو تو پروسیجر سب کو پتا تھا کہ کون کون سے ڈاکیومنٹیشن ہوتی تھی، کون کون سے وہ پروسیجر تھا جو عدالت میں ہم پرفارم کرتے تھے، لیکن اب نادرا جو ڈاکیومنٹس ریکوائرمنٹس ہے، آج اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے کہ نادرا آپ سے کون کون سے ڈاکیومنٹس طلب کرے گی اور کون سا وہ پروسیجر، کس طرح کا وہ پروسیجر ہوگا اور کتنے دنوں میں ہوگا جس سے آپ جانشینی سرٹیفکیٹ نادرا سے حاصل کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، جب جانشینی سرٹیفکیٹ کے لیے آپ جاتے ہیں، بیسکلی جانشینی سرٹیفکیٹ موویبل پراپرٹی، پیسے وغیرہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے، کوئی ملازم ہو یا ایکس وائی زیڈ، کوئی سرکاری ملازم نہ بھی ہو اور اس کے بینک میں کچھ پیسے وغیرہ رکھے ہو، تب اس کے لیے بیسکلی سکسیشن سرٹیفکیٹ یا جانشینی سرٹیفکیٹ حاصل کیا جاتا ہے ان پیسوں کو نکالنے کے لیے۔ تو آپ نے بیسکلی کرنا یہ ہوگا کہ ایک جو شخص اپلائی کر رہا ہے سکسیشن سرٹیفکیٹ کے لیے، اس کا CNIC کی کاپی ہوگی، اور اگر ان کی والدہ زندہ ہے، والدہ کی CNIC کی کاپی، والد کی CNIC کی کاپی، ڈیتھ سرٹیفکیٹ کی کاپی، اور جتنا بھی پیسہ ہے ان پیسوں کی حد تک فتویٰ ہوگا، شرعی فتویٰ، جو کہ ایک مولوی یا عالم سے آپ لوگوں کو لینا پڑے گا، جس میں باقاعدہ ہر جو شیئر ہولڈر ہوگا اس کا شیئر انہوں نے ڈسکرائب کیا ہوگا اس شرعی فتوے میں۔ FRC کی کاپی ہوگی، فیملی ریکارڈ جو ہوتا ہے نادرا سے، وہ آپ کو مل جائے گی۔ اور جس شخص کے پاس نادرا FRC یا جو CNIC نہیں ہوتا، تب اس کو بے فارم یا برتھ سرٹیفکیٹ کی کاپی لگانا ضروری ہے۔ یہ تمام چیزیں ہونے کے بعد اگر تو کوئی سرکاری آفیشل تھا، تب اس کے جو ڈپارٹمنٹل ڈیوز ہے وہ آپ کو اسی محکمے سے مل جائیں گے۔ ڈپارٹمنٹل ڈیوز کتنے محکمے کے اگینسٹ پینڈنگ ہے، اس کی کاپی لگانی ضروری ہے۔ اور اگر وہ اپنے زندگی میں ہی دوران سروس وہ ریٹائرمنٹ لے لی تھی انہوں نے سروس سے، اور صرف وہ پینشن کلیم کر رہا تھا، تو اس پینشن بک کی کاپی لگانی ضروری ہے۔ اور ایک بینک میں جس میں انہوں نے اکاؤنٹ مینٹین کیا تھا، یا ایک اکاؤنٹ یا کہیں سارے اکاؤنٹ ایک ہی بینک میں یا علیحدہ علیحدہ بینک میں، ان سب کی ڈیٹیلز، اور بینک سٹیٹمنٹ کے اندر تمام ڈیٹیلز ہوتی ہیں اس کی، جتنی بھی رقم وہاں پہ رکھی ہوگی، اس ڈیٹیلز کی کاپی، اور یہ سب چیزیں آپ لوگوں نے لگا دینی ہیں۔ اور ایک اپلیکیشن ہوگا، ایک پرفارما ہوگا جو نادرا آپ کو پرووائڈ کرے گی، اس کو آپ نے فل کر کے یہ تمام تر چیزیں لگا کے وہاں پہ فائل کر دینی ہے نادرا میں۔ Within 15 days it has to be decided by the نادرا authorities۔ نادرا authorities کو اس بل کے تحت جو 2021 میں پاس ہوا تھا، سکسیشن سرٹیفکیٹ ایکٹ 2021 کے تحت، 15 دن کے اندر وہ سکسیشن سرٹیفکیٹ جاری کرنے کے پابند ہے۔ 15 دن کے اندر جب وہ سکسیشن سرٹیفکیٹ آپ کو جاری کریں گے، اور جو سرٹیفکیٹ ہوگا وہ ایک کمپیوٹرائز پرفارمے کی صورت میں ہوگا، اور اس پرفارمے کو لے کے آپ کہیں پہ بھی کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے وہ جو متوفی ہوگا یا جو اس کے بینک میں پیسے ہوگے تو اس کے اوپر آپ کلیم کر سکتے ہیں۔ موسٹ امپورٹنٹلی اس میں ہوتا پہلے یہ تھا کہ جو سول کوڈ تھی،
सिविल कोर्ट में कोई वेरिफिकेशन, थंब इम्प्रेशन वगैरह की वेरिफिकेशन ऑनलाइन नहीं होती थी। अब नादरा में इस चीज को बाकायदा वेरीफाई किया जाएगा। जो भी एप्लीकांट होगा, जो भी दरख्वास्त गुजार होगा, जो कि अपना सक्सेशन सर्टिफिकेट क्लेम करने गया होगा, उसकी बाकायदा वेरिफिकेशन, थंब इम्प्रेशन की वेरिफिकेशन ली जाएगी और उसके वेरिफिकेशन के तहत उनके सामने जो तमाम ऑनलाइन रिकॉर्ड डेटा होगा वो आ जाएगा कि जो शख्स फौत हो चुका था या जो बंदा क्लेमनेंट है, क्या वो वाकई उस शख्स की बीवी है, बेटा है, बेटी है, XYZ जो भी है। और जैसे ही आप थंब इम्प्रेशन आप अपने लगाएंगे तो वहां पे उनका तमाम डेटा आ जाएगा कि ये उस शख्स की बेटी थी या बेटा है या बीवी है जो क्लेमिनेंट है, और उस शख्स ने कितनी शादियां की है। अगर कोई ऐसा डिस्प्यूट अराइज हो जाता है तो आपको सिविल कोर्ट भेज दिया जाएगा। इस पे हम नेक्स्ट एक वीडियो जरूर बनाएंगे कि अगर कोई ऐसा डिस्प्यूट अराइज होता है तब क्या करना चाहिए। इसके साथ आप हमारे साथ इस वीडियो को देखेंगे और हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो इसी से रिलेटेड होगी कि अगर कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है तो क्या नादरा अथॉरिटी के पास इख्तियार है कि उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करे, या अगर नहीं है तो उस शख्स को क्या डायरेक्शन दी जाएगी नादरा की तरफ से। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।